مسجد کے امام کرپٹ نہیں ہوتے, صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی کرپٹ ہوگا نا, آپ اس کو بتاؤ کہ یہ چندے کا حساب دو, تو وہ فوراً علماء کی تعظیم کی حدیثیں آپ کو سنانا شروع کر دیں گے کہ عالم سے کیسے بات کی جاتی ہے, عالم سے بد کلامی نہیں کی جاتی. اس کا مطلب یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ عالم ہو, امام ہو, جو بھی ہو بھائی, پیسوں کے معاملات میں شریعت نے سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہی یہی ہے کہ پیسے کو معاملے کیا ہونے چاہیے, ایک ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. آپ بدگمانی کا موقع نہ دیں. ہم کیوں یہاں لوگوں کو, کمیٹی کو بتاتے ہیں بار بار کہ بھائی میرے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے, میں کہاں سے گھروں کو کھلا رہا ہوں. مسجد کی انتظامیہ کو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ چندے لے کے کھا رہے ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں جواب دینے کا پابند ہوں گا. اگر مسجد کی انتظامیہ مجھ سے پوچھتی ہے مفتی صاحب آپ 2005 میں آئے تھے, آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی گاڑی تھی, پھٹ پھٹی سی بائک تھی, آج آپ ریوو میں گھوم رہے ہیں, ہمیں شک ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندے ہو رہے ہیں, تو مسجد کی کمیٹی یہ مجھ سے پوچھنے کا کی اہل ہے, اور میرے اوپر لازم ہے میں کہ جواب دوں کہ یہ کہاں سے آیا پیسہ. اگر مجھے غصہ آ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھ لے, ہاں ہر گلی محلے والا نہیں پوچھ سکتا, لیکن ہم جس انتظامیہ جس مسجد میں ہیں اس پہ خطرہ ہے کہ بھائی مسجد کے نام پہ پیسہ نہ کھا رہا ہو کہیں سے لے کے. لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ مدرسہ ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے مدرسے کے نام پہ پیسہ کھا رہا ہے. مدرسے کے محتمم سے اگر مدرسے کی انتظامیہ پوچھتی ہے, میں ہر گلی محلے والے کو یہ اتھارٹی نہیں دے رہا کہ چل کے روک کے پوچھے کہاں سے آ رہا ہے, ظاہر ہے اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. پھر اگر مدرسے کی انتظامیہ کو محتمم نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ پیسہ میرے پاس کہاں سے آیا, جب مدرسہ بنا تھا اس وقت میں غریب تھا, آج مدرسہ ترقی کرتے ہی اتفاق سے میں بھی ترقی کر گیا ہوں, تو یہ ڈارون کی تھیوری کی طرح ایک اتفاق ہوا ہے کہ اتفاق سے بندر سے انسان بن گیا, یا اس کی کوئی لاجک بھی ہے؟ تو میں بھی غریب سے اچانک مالدار بن گیا. محتمم سے لوگ پوچھنے کا اہل یعنی حق رکھتے ہیں مسجد کی مدرسے کی انتظامیہ کہ محتمم صاحب جب آپ آئے تھے تو آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل تھی, جیسے جیسے مدرسہ ترقی کر رہا ہے آپ بھی شادیاں کرتے چلے جا رہے ہو. اگر محتمم کو غصہ آ گیا نا یہ سن کے, اس کا مطلب گڑبڑ کر رہا ہے, 2 نمبری ہے. اور پھر مذہبی آدمی ہوگا نا تو مذہب کا لیبل لگائے گا, داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے, تمہیں شرم نہیں آتی, داڑھی کا احترام نہیں کرتے. میں عالم ہوں, تمہیں شرم نہیں آتی, علماء سے ایسی بات کرتے ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اور بھائی جان آپ حدیث کو کہاں فٹ کر رہے ہو؟ غلط جگہ فٹ کر. یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے, اس موقع پر وہ آیت ہے کہ اے ایمان والو آپس کے لین دین میں بھی پیسوں کے معاملے میں کلیئر رہو. جب آپس کے لین دین میں, تو مدرسے کے لین دین میں تو کہاں سے تجھے اجازت ہے کہ جو مرضی کرتا رہے؟ مسجد کے چندے میں تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ پوچھنے والا نہ ہو تم سے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو ابا جو تھے نا, ابا, یہ مذہبی لوگوں میں زیادہ بڑا مسئلہ ہے, فوراً ایسے موقع پہ مذہب کا استعمال کرنا شروع. تو میں تو یہاں یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, شاکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, یہ لوگ یہ گواہ ہیں. میں نے 100 دفعہ بولا ہے بھائی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھانا, مجھ سے پوچھنا کہ یہ کہاں سے آئی ہے ریوو آپ کے پاس, آپ 4 گھروں کو کیسے پال رہے ہو, آپ پوچھو گے میرے ذمے جواب ہے. اگر مجھے غصہ آ گیا اس کا مطلب دائیں بائیں سے, ٹھیک ہے نا, کیا کر رہا ہوں میں, الگ سے رسیدیں چھپی ہوئی ہیں پھر ہم نے. تو ابا اب کیا کر رہے ہیں, ابا کیونکہ وہ نیک ہیں, انہوں نے ابا کے فضائل قرآن و سنت میں سنے ہوئے ہیں, گھروں میں ابا کا احترام بھی ہوتا ہے, لہذا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ اب ابا سے اگر بیٹا کوئی بات کرتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کیس جاتا ہے کسی مذہبی اسکالر کے پاس. مذہبی اسکالر بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیے. سارے ایسے نہیں ہوتے جو علماء مفتیان کرام ہیں, وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ ابا کو ناجائز فیور کرنا شروع کر دیں, لیکن نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے. یار تجھے شرم نہیں آتی, پیسوں پہ جھگڑ رہا ہے, وہ بھی کس سے, باپ سے. انتا و مالو اکا لی ابی کا, تیرا مال سارا تیرے باپ کا مال ہے, حدیث ہے. تو میرے پاس جب آیا نا تو میں نے کہا یہ جو حدیث میں آتے ہیں نا تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے, اس کا مطلب پہلے پتا ہو کہ تیرا ہے کیا اس میں, یا تو تیرا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تیرا ہے کیا. پھر اٹھا کے باپ کو دے گا نا تو باپ بھی احسان مانے گا, تھا بیٹے کا, دے کس کو دیا, مجھے دے دیا اس نے, ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا.
اور یہ اخلاقی ترغیب ہے. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا جو کچھ کمائے اور باپ کو ضرورت بھی نہ ہو پھر بھی, کیونکہ ایسے ابا بھی ہم نے دیکھے ہیں, بیٹا کہہ رہے ہیں میں کما کے بھیج رہا ہوں, گدھا بنا ہوا ہوں, اور ابا تاش میں اڑا رہے ہیں, سٹے لگا رہے ہیں, دوستیاں لگا رہے ہیں, ادھر ادھر عیاشیوں پہ اڑا رہے ہیں. بھائی باپ کی بنیادی ضرورتیں ہم تو پھر بھی اس کو کہتے ہیں بھیج دے یار. اخلاقی طور پر تو یہی ہے, وہ سٹا لگانا اچھا کام نہیں ہے, تو نہیں بھیجے گا وہ چوری کرنا شروع کر دیں گے. سٹے چھوڑنا آسان کام نہیں ہے, لیکن شرعاً لازم نہیں ہے. ابا کے سٹے کا خرچہ آپ پہ, بولو, اولاد پہ نہیں ہے. ابا کی بنیادی ضرورتیں اولاد پر ہیں. نیک اولاد تو کہتی ہے ابا سارا آپ کا, لیکن پہلے پتا ہو کہ میرا ہے کیا, پھر سارا اٹھا کے دو نا. یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو میں نے کہا بھائی آپ اپنے ابا کو لے آؤ, اگر وہ مجھے ثالث بناتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا آپ ظلم کر رہے ہو اولاد کے اوپر, کیونکہ یا تو اس کی الگ سے تنخواہ رکھو بیٹے کی, یا اس کو کاروبار میں کیا بناؤ, پارٹنر. اور میں نے کہا اپنا الگ اکاؤنٹ کھلواؤ, آپ کا جتنا پیسہ ہوگا اس الگ اکاؤنٹ میں جائے گا. پھر بے شک کوئی قربانی کے کٹے لائے یا بچڑے لائے یا شادیوں پر دولت اڑائے, یہ کس کا ہیڈک ہے, یہ پھر اس کا ہیڈک. ورنہ بعض ماں باپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اولادوں کو لڑوا رہے ہوتے ہیں آپس میں, ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم بنا کے جاتے ہیں دنیا میں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایسے خاندانی تھے نا, لیکن معاملات میں کیسے کلیئر. خاندانی کتنے پہلے یہ بتا دوں, اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک اور اپنی اولاد کے ساتھ کیسا, یہ دو چیزیں آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے. اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک تھا. ہمارے شیخ کے جو والد تھے انہوں نے 80 سال کی عمر میں شادی کی. شرمندگی ہوگی لیکن بالکل آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ 30 سال میں بھی نہیں کر رہے. تو میں نے کہیں بتایا تھا 80 سال میں, پھر بعد میں کسی نے کریکشن کی کہ 80 میں نہیں 90 میں کی تھی. اب واللہ عالم میں بھول گیا 80 میں تھی یا 90 میں. جب شادی کی ہے تو اللہ نے اولاد بھی دی, سمجھتے ہو. ہمارے حضرت کے جو والد تھے انہوں نے زندگی میں ساری جائیداد تقسیم کر دی تھی اولادوں میں, سب کچھ ہینڈ اوور کر دیا کس کے, اولاد کے. خالی ہو گئے تھے بھئی یہ تمہارا, تاکہ بعد میں مسائل نہ ہو. حضرت کے حصے میں بھی اچھی خاصی پراپرٹی آئی. اب حضرت کے والد نے جب کہہ دیا کہ بھئی یہ سب کچھ, تو حضرت نے کے والد نے ایک اور شادی کر لی بڑھاپے میں. اللہ کی قدرت, اللہ نے اولاد دے دی ان کو. انہیں نہیں پتا تھا میری صحت اتنی اچھی ہے. جب اولاد ہوئی ہے تو حضرت کے والد پریشان ہوئے کہ بھائی میں تو ساری جائیدادیں بولو بانٹ چکا ہوں, اب اس بیچارے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو حضرت کے والد نے اب خیال کیا کہ سارے بیٹوں کو بلایا جائے اور ان سے واپس لی جائے تھوڑا تھوڑا حصہ, کہ بھائی اپنے حصوں. اب کیونکہ جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ میں دے دیں اور ہینڈ اوور کر دیں تو وہ اس کا مکمل مالک بن جاتا ہے. تو حضرت کے والد نے سوچا کہ بھائی واپس لے لیتا ہوں, تھوڑا تھوڑا کر کے, سب سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس بیٹے کے لیے بھی کچھ رکھ دیتا ہوں. سب کو بلایا, ہمارے حضرت کو جب بلایا اور حضرت کے والد نے کہا دیکھو کیسا اصول پہ چل رہے ہیں, زبردستی نہیں لے رہے, کیونکہ ملکیت میں دے چکے ہیں. حضرت کے والد بھی خاندانی تھے کہ نہیں تھے. بھائی ان سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں, گزارش کر لیتا ہوں کہ یار تمہارا نیا بھائی آ گیا ہے, تھوڑا سا اس کے لیے دے دو. تو حضرت کو بلایا, فرمایا کہ بھائی تھوڑی تھوڑی جائیدادیں یا اپنے حصے میں سے دستبردار ہو جائیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ سب کس کا ہے, آپ کا. بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کمایا اس میں, یہ سب کس کا ہے, آپ کا. اور فرمایا کہ مجھے اسے اپنا بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے, یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس کا ہے, میرا ہے. ہم نے کیا کمایا, تو سب آپ نے کمایا, سارا آپ کا. صدقہ کر دیں, دوسرے بھائی کو دے دیں یا خود رکھ لیں. اولاد کا ایٹیٹیوڈ وراثت کے بارے میں 100% یہی ہونا چاہیے. اور یہ بے شرم اولاد جو ہے نا, باپ کی زندگی میں جائیدادیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو. ابے تمہارا ہے کہاں, مرنے کے بعد ہوگا تمہارا, ابھی تھوڑی ہے. ابھی تو باپ کو حق ہے جہاں جائے جو مرضی کرے اس کے ساتھ. اخلاقی طور پر غلط ہے, اولاد کو دینا چاہیے لیکن رائٹ نہیں ہے تمہارا ابھی.
حضرت نے فرمایا سارا کس کا ہے؟ آپ کا، میرا ہے ہی نہیں، 1 روپے میرا نہیں ہے، اور شرم آ رہی ہے، اپنا بولوں گا بھی نہیں اس کو۔ یہ ایٹیٹیوڈ کس کے ساتھ تھا؟ ابا کے۔ نہیں آئی بات؟ اور ابا بھی کیسے خاندانی ہے بھائی جب ہینڈ اوور کر چکا ہوں تو اب بیٹوں سے پرمیشن لینی پڑے گی، تاکہ ان کے دل میں نہ آئے کہ ہم سے ہماری ملکیت چھینی جا رہی ہے۔ ایسا مالی معاملات میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر۔ آگے اللہ نے حضرت کو اولادیں دی، تو حضرت فرماتے ہیں میرے بچے جب جوان ہوئے، ان کی جب شادیاں ہوئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہر ایک گھر تھا نا، اس میں سب کو الگ الگ کمرے دے دیے، اب ہر کمرے میں سب میٹر لگے گا، جو جتنی بجلی استعمال کرے گا اس کا بل وہ خود دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی استری بہو جلا کے، اپنی طرف سے اب میں تفصیل کر رہا ہوں، اس بہو ہوتا کیا ہے جوائنٹ فیملی میں، ایک بہو استری چلا کے بھول گئی، بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا باپ۔ صحیح ہے، الگ سے اس استری کا بل اس کا شوہر بولو نہیں دے گا۔ ایک دن ایک بہو چولہا جلا کے بھول گئی، سو گئی، سارا دن ہوتی رہی ہے، اس کا بل کون دے گا؟ اس بہو کا شوہر۔ اس کا بل تمہارا باپ نہیں دے گا۔ یہ حضرت نے نہیں کہا تھا، یہ میرا اسٹائل ہے، ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے۔ جب ہمارے بچوں کی شادی ہوں گی تو ہمارا اسٹائل یہ ہوگا، اس کا بل تو دے گا۔ تو یہ نہیں کہنا کہ تیرا باپ دے گا، تیرے باپ نے جو بل دینے تھے وہ دے دیے ہیں، اب بل ہی دے رہے ہیں ہم، 4 گھروں کے بل آ رہے ہیں۔ سوچ رہا ہوں بینک میں رکھوا دوں اپنے آپ کو کہ تم ہمیں گروی میں رکھ لو اور بل تم خود ہی اٹھا لو سارے۔ گروی میں ایک مشہور شخصیت آپ کے پاس لاکر میں جمع ہو رہی ہے، تو بجلی ہے نہیں اور بل دیکھو آپ، یار خیر پھر دکھڑے لے کے بیٹھ جاتا ہوں میں، کیا کروں۔ تو کیسا کلیئر معاملات ہیں یا نہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کے بیٹوں میں کوئی بخل تھا، یہ حضرت میں کوئی کنجوسی تھی، حضرت کو اللہ نے بہت دیا تھا، حضرت کر سکتے تھے کہ بھائی بھلے استری جلی چھوڑ دو، بھلے چولہا جلا رہ جائے، بل دینے کے لیے تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت کو پتا تھا بعد میں کیا پھیلیں گی اس سے نفرتیں۔ کبھی باپ کے دل میں خیال آئے گا یار شادیاں بھی میں نے کرا دیں اور استری وہ چلا کے چھوڑ دیتی ہے، بل ہم بھر رہے ہیں، ہمارا خیال نہیں ہے، چولہا جلا کے چھوڑ دیا، بل ہم بھر رہے ہیں، آپس میں کیا پھیلے گی؟ نفرتیں۔ تو ہر وہ چیز جو نفرت پھیلنے کا ذریعہ بنے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو، سوسائٹی سے اس کو آؤٹ کر دو۔ اور مالی معاملات میں گڑبڑیں جتنی نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں اتنی کوئی اور چیز ذریعہ نہیں بنتی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا جس بیٹے کی شادی ہوئی میٹر الگ، اس کا بل وہ دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بھلے استری جلا کے چھوڑ دو، چولہا جلا کے چھوڑ دو، یہ تمہارا ہیڈیک ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو جوائنٹ فیملیوں میں باقاعدہ لڑوانے کے پروگرام ابا اور اماں کی طرف سے لانچ کیے جاتے ہیں۔ ایک بیٹا کما کے بھیج رہا ہے، دوسرے پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے۔ ایک سعودیہ سے پیسے بھیج رہا ہے اور دوسرا یہاں کیا کر رہا ہے؟ دوسرا بھائی یہاں پہ وہ لٹو کھیل رہا ہے، وہ اسنوکر میں پیسے اڑا رہا ہے۔ اب ماں کو بیٹا بولتا ہے اماں میں اس لیے تھوڑی بھیج رہا ہوں کہ یہ چرس پیے، اماں فوراً اپنے ماں ہونے کا تانا شروع کر، میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہے، ہو رہا ہے۔ باپ فوراً کہ تو بھیجے گا ورنہ میں آج سے تیرا باپ نہیں ہوں۔ پھر ابا کے فضائل، یہ بھائی یہ غلط فضائل سنا رہے ہو، یہ ابا کے فضائل سنانے کا موقع نہیں ہے۔ مالی معاملات میں ابا ہو یا اماں ہو، معاملہ کیا رکھو؟ کلیئر۔ آپ کو بتاؤ میرا کتنا پیسہ ہے، اس کا کتنا پیسہ ہے، اس کے بعد پھر سخاوت کرو، پھر سخاوت پسند بھی کی جائے گی، پھر سخاوت سے ریلیشن مضبوط ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ پھر ریلیشن مضبوط۔ آپ کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا، پھر آپ سارا ابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو۔ ابا تھا میرا، گفٹ کر رہا ہوں کس کو؟ آپ کو۔ ابا کہے گا میرا بیٹا، سبحان اللہ کیا خوب بیٹا ہے، ریلیشن مضبوط ہوگا۔ یہ جو عجیب سے اچھمبے میں رکھا ہوا ہے نا، کہ پتہ ہی نہیں کس کا مال کتنا ہے، کون اڑا رہا ہے، اس سے جتنا مرضی ابا پہ خرچ کرو، جتنا مرضی اماں پہ خرچ کرو، اس سے ریلیشن پھر بھی مضبوط نہیں ہوگا، اس سے ریلیشن کیا ہوگا؟ خراب۔ دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم جب دعوتوں پہ جاتے ہیں دوست احباب مل کے، بھائی
پتا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے دعوت ہے, اس کی طرف سے دعوت ہے, یہ کھلا رہا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بات کلیئر ہوتی ہے, کوئی ریلیشن آپس میں خراب نہیں ہوتا. لیکن 10 دوست دعوت پہ جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کب کس کمبخت نے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے, 1-2 دفعہ میں سخاوت ہوتی ہے, ایک بندہ اٹھ کے دے دے گا. دوسری دفعہ گئے پھر اسی بندے نے دے دیا, سخاوت میں دے دیا نا. تیسری دفعہ گئے پھر اسی بندے نے دے دیا. چوتھی دفعہ میں وہ دعوت میں آئے گا, وہ بہانہ کرے گا کہ آپ لوگ دعوت کھانے جاؤ, مجھے کوئی ضروری کام ہے. نہیں آئی بات؟ ہاں, پہلے سے وہ بتا دے کہ اس دفعہ بھی میں کھلاؤں گا, اگلے دفعہ بھی میں کھلاؤں گا, تیسری دفعہ بھی, وہ خود وہ منہ سے پھوٹے اور آپ کو پتا ہو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں, تو وہ 100 دعوتیں بھی کر لے گا آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو مبہم چیز ہے نا, پتہ ہی نہیں کس کمبخت کی جیب سے پیسے نکلیں گے, یہ 1-2 دفعہ میں ٹھیک ہوتا ہے بھائی, بار بار ٹھیک. ہمارے ایک دوست ہیں چائنا میں نا, ایک صاحب چپک گئے ان کے ساتھ, جب بھی وہ کھانا کھاتے وہ آ کے بیٹھ جاتے. آپ سہیل بھائی کا واقعہ آپ کے بیٹے کا ٹھیک ہے نا, انہوں نے سنایا واقعہ. یہ مسئلے بتا رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا کس سے کہانی سنا رہا ہوتا ہے, ہوائی باتیں. ہوائی نہیں ہے, ان کے بیٹے کا واقعہ ہے. چائنا میں ایک کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے, ایک بندہ آ جاتا, گپ شپ کے بہانے نا آ کے بیٹھ جاتا, پاکستانی. چائنا والے ایک کام نہیں, وہ چائنا میں کرے گا وہ رکھ کے وہیں چماٹ لگا دے گا اس کو. ہم لوگ چونکہ مروت میں ہوتے ہیں, تو ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا, کھا لیا بھائی, چلو ایک دفعہ آیا ہے تو بسم اللہ, ٹھیک ہے آپ کھا لیں. دوبارہ کہیں بیٹھے تھے, پھر آ کے بیٹھ گیا کھانے کے ٹائم پہ. اب انسان پوچھتا تو ہے نا کہ آپ کھائیے نا. اس نے کہا چلیں 1-2 دفعہ نا ہلکا ہلکا منع کرے گا, نہیں دیکھیں نہیں, چلیں آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو کھا لیتا ہوں. 2 دفعہ ہو گیا, تیسری دفعہ ہو گیا, چوتھی یا 5ویں دفعہ میں جب بل بنانا, انہوں نے کہا اس دفعہ سارا بل کون پے کرے گا؟ آپ دیں گے. سارا بل کون دے گا؟ ہمارے دوستوں میں کمٹمنٹ ہے کہ ایک دن میں دوں گا, ایک دن تو, چونکہ آپ بھی ہمارے دوست بن چکے ہیں. اب کون دے گا؟ تیرا باپ بھی دے گا. وہ کہہ رہے میں نہیں دوں گا, تیرا باپ بھی دے گا. ہمارا آپس میں کمٹمنٹ ہی یہی ہے. بل دیا نہیں دیا مجھے نہیں پتا, کہہ رہے ہیں اس کے بعد نہیں آئے. تو یہ جب 4-5 دوستوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اتنی سی بات پہ, تو گھروں میں 1-1 سال 2-2 سال 10-10 سال سے جب پیسوں کے لین دین کا ہی نہ پتا ہو, تو وہ آپس میں نہیں لڑیں گے کیا؟ خونی لڑائیاں ہوں گی. تو پیسوں کے معاملات میں داڑھی ٹوپی پگڑی مت دیکھا کرو. تو یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دیا کرو میرے بھائی. پیسوں کے معاملات میں کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر. جب کلیئر معاملے ہو گئے پھر احسان کرو. یہ میرا بھائی ہے, یہ بنٹے کھیل, جا کے یہ لے پیسے, لٹو کھیل, یہ دیکھ میرے تجھے الگ سے چرس کے پیسے الگ سے دے رہا ہوں, میرے پہ بنتے نہیں ہیں, دے رہا ہوں. دے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ غلط چیز پہ بھی خرچ پتا تو چل رہا ہے نا کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ابھی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں تو چرس پیتا رہے گا اور دھونس آپ کے اوپر جماتا رہے گا, بولے گا بھیج اور پیسے بھیج. کیونکہ گھر جب سب کی ذمہ داری ہے تو تیری بھی ذمہ داری ہے, تو گھر میں تو سب کچھ آتا ہے نا, تو سب کچھ سب مشترکہ خرچ ہوگا, تو پھر تو یہی حساب ہوگا جو ہو رہا ہے. اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے, مالی معاملات کو کلیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.